قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اتنا رشتہ داریوں کا بیان کیا ہے، اتنا رشتہ داریوں کا بیان کیا ہے. میں پڑھ قرآن مجید کو، یہ بندہ جس کی عقل کا ماری گئی ہے نا، یقین جانے یہ قرآن مجید کی نظریاتی چیزوں کو سمجھتے نہیں. قرآن خونی رشتوں کا بڑا ادب کرتا ہے. آپ دیکھ لیں بالوالدین احسانا، آپ دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آپ دیکھ لیں کہ اپنے اقربا کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ معاملہ پیش کر لو. آپ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے وقت اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو یہ جو ترکہ چھوڑتے ہیں بھائی بھائی آپس میں، یہ اس طرح یہ نہیں، اگر ویسا ترکہ بانٹیں گے اللہ ان کو عذاب دنیا اور آخرت میں عذاب عطا فرمائے گا. آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر قرآن مجید جو ہے وہ صلہ رحمی کا بیان کرتا ہے، اولاد کو کہتا ہے. کتنا رشتہ داریوں کا بیان ہوا ہے، اتنا بیان کسی پر بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بات بتا دوں کہ رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو رشتہ داری نے تو اللہ پاک کی یہاں سے یہ جو ہے نا، یہ آپ اللہ پاک کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی کبریا کو پکڑا یہاں سے اللہ کے نا، کہ یا اللہ ہر گناہ کی سزا ہے، پر مجھے جو بندہ قطع تلقی کرے گا اس کی سزا سنا. قطع تلقی کی سنا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کے باوجود سلوک اچھا کرنے کا حکم ہے. جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو کٹ جائے، اور جوڑنے والے کو اللہ بہت رزق دیتا ہے. اتنا رزق ہے کہ آپ چھوڑ دیں. جو بندے بہت رزق، اس کے سب اس طرح پکڑ کے اللہ سے سوال کیا. باقی کوئی چیز نہیں، گناہ کوئی نہیں، کسی نے نہیں کہا، باقی کسی نیکی نے اللہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ آپ کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہیں جدھر آپ ہیں. یہاں سے پکڑے، اس سے کہا یا اللہ جو مجھے کاٹے، قطع تلقی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی کے سلوک کرے، اور آگے سے زبان چلائے کہ جو کوئی اس کو سمجھائے تو آگے سے کہے نہیں رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے جو تجھ کو کاٹے گا وہ مجھے کاٹے گا، جو تجھ کو جوڑے گا وہ مجھ کو جوڑے گا. یہ آخری اللہ پاک نے فیصلہ جو کیا نا بھائی، اس میں آپ کو صاف بات بتا دوں، صلہ رحمی پہلے نمبر پہ ہے. میں کہتا ہوں نماز روزے سے بھی اوپر چلی جانی صلہ رحمی. یہ بات آپ اپنی سمجھ لیں. آپ کی اپنی رشتہ داریاں ہیں، گرج ہیں، رنجشیں ہیں، آپ رکھیں. آپ شیطان و نفس کے ٹٹو چڑھے ہوئے ہیں، اس کا جو گدھا ہے نا اس پہ چڑھا کے چڑھے ہوئے ہیں، جس گھوڑے پہ وہ سرکش پڑا. معافی مانگ لیں. دنیا میں 99.999 میں نے رزق کی تنگیاں، بیماریاں اور آفتیں اس بات میں دیکھی ہیں کہ اس آدمی نے اپنے رشتہ داروں سے بہت برا سلوک کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا، برے سلوک کے بعد بھی حضور نے فرمایا تو ان کے منہ میں، وہ تیرے خلاف کرتے ہیں نا، تیرے منہ میں گھی شکر اور ان کے منہ میں آگ اور پتھر. آگ اور پتھر ان کی طرف سے تو دے رہا ہے حسن سلوک کر کر کے، ان کے منہ میں آگ اور پتھر دے رہا ہے، اور تیرے منہ میں فرشتے ہیں جو ہے نا گھی شکر ڈال رہے ہیں کہ کمال کا آدمی ہے کہ یہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے اتنا اچھا سلوک ہے. یہ آپ دیکھ لیں رشتہ داری کتنی ہے. اب سنیں رشتہ داری کا حال. نوح علیہ السلام کے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی آپس میں تکرار ہوئی. سگے بھائی، اللہ کا، ان کا باپ اللہ کا نبی اور ان کی ماں دونوں جنت میں رہتے تھے. دیکھ لیں، اب آپ سنتے چلے جائیں، سنتا جا اور پڑھتا جا اور نتیجہ نکالتا چلا جا. دونوں جنت کے اندر رہتے تھے، اور دونوں کا دیکھ لیں بیٹے دونوں کے کیا کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. حسد میں اور رنجش میں آ کے اپنے بھائی کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اپنے بھائی، یہ بالکل وہی قابیل جیسے کالے کام ہے، یہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ لڑائیاں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہے، معمولی بات پہ تلخ کلامی ہو جاتی، پھر آپ آسمان اور زمین لگ ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ دیکھ لیں دونوں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قاتل کے اوپر قیامت تک جتنے قتل ہے نا، اس کا ایک حصہ قاتل کے اوپر پڑتا چلا جائے گا. دیکھ لیں کھربوں لوگ قتل ہوئے ہیں کہ اس نے ریت ڈالی تھی قتل کرنے کی، جس نے گناہ کی ریت. آپ بھی اپنے دوستوں میں جو ریت ڈال دیتے ہیں نا، شرابوں کی محفل ایک جما کے دکھا دیتے، بعد میں ہر بندہ شراب کی محفلیں جمانا شروع کر دیتا ہے. ایک آدھ کو لڑکی پھنسا کے آپ دکھا دیتے ہیں کہ لڑکی اس طرح پھنساتی ہے، وہ جگہ جگہ زانی بن کے پھنساتا پھرتا ہے. سارا آپ کے اوپر جانا ہے. جو یہ اس طرح کی پوسٹیں شیئر کر کے نمبر دیتے ہیں، یہ اس بندے کے اوپر ہے. اپنا دیکھ لیں کہ پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے عقل سے کام ضرور لے لیں، ورنہ یہ کام آگئی ہے، ہاتھ لگ کے شیئر ہو جاتا ہے اور آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ بیٹے کا کتنا تعلق ہے. یہ تو کہتے ہیں نا نکاح ہوئے، نکاح سببی رشتہ دار. میں تجھے خونی رشتہ دار دکھا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے، دو رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سببی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے خونی. خونی رشتے کون کون سے ہیں؟ خونی آپ کا رشتہ آپ کا بیٹا ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں. ایک آپ کا سبب کا رشتہ ہے، سبب آپ کی بیوی، نکاح سبب بن گیا، آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں آ گئی. اسی سبب سے آپ کے سسرال سارے رشتہ دار آپ کے سبب کی وجہ سے خون کے رشتہ دار نہیں ہیں.
ٹھیک ہے، خون کے ہو جائیں ایک طرح سے الگ بات ہے، چچا تو آئے میں رشتہ داری، لیکن سبب سے رشتہ دار بن گئی. یہ سببی اور خونی رشتوں کا حساب. یہ سببی رشتوں سے کربلا حل کرنا چاہ رہا ہے. میں خونی رشتوں سے رد کر کے دکھا رہا ہوں کہ آمنے سامنے ایک گھر میں رہتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، باپ نے پتر کو پالا تھا، پتر ابے کے خلاف ساری زندگی رہا ہے. اور کہا اس وقت نوح علیہ السلام کہ آجا پتر، اس سے کہا اللہ نے، انہوں نے دعا بھی کی، اللہ میرا پتر ڈبو دیا. اللہ نے کہا تجھے کیا پتا، پتر تو تیرا منافق تھا اندر سے. عمل و غیر سے یہ نہیں کہا کافر ہے، فرمایا منافق تھا، اوپر سے بڑا نیک بنا پھرتا تھا، تیرے نظریات کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جو تو تبلیغ کرتا تھا وہ بھی کرتا، تیرا ڈیفینڈ بھی کرتا تھا، پر اندر سے کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اوپر سے بڑے بندے ساتھ چلتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اندر سے رکھ کے جڑیں کاٹتے ہیں، اندر سے رکھ کے جڑیں کاٹتے ہیں. اس سے آپ سمجھ جائیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام کا والد، چلو چچا ہی لگا لو، شیعہ کہتے ہیں چچا ہے، لیکن قرآن نے والد کہا ہے، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل تحقیق کر کے ہم نے دیکھا باپ ہی تھا، باپ تھا، پاس بٹھا کے اپنے پتر کو آگ میں ڈلوایا. باپ تھا، 6 دفعہ گفتگو کی ہے یا بات کر کے، اور باپ نے گھر سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو. آپ دیکھ لیں، باپ خون کا رشتہ، پالا ہوا ابراہیم، گودوں کا پالا، منہ چوما ہوا. 40 سال ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس رہے، ابے کے پاس 40 ایئرز. اور دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا. اور پھر اب آ گیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور نکاح میں یہ کہتا ہے نکاح جو ہے نا وہ رشتہ داریاں آپس میں نکاح ہی ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی، ہاں جی، جا کے خبریں دیتی. وہ فرشتے جو آئے نا لوط علیہ السلام کے گھر، یہ بھی بیوی جا کے بتا کے آئی ہے کہ وہ آج اتنے خوبصورت لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کر لو. یہ بیوی ساتھ شامل تھی، ساری بیوی، نکاح کے اندر کی بیوی، کافرہ بیوی مومن کے گھر میں. آپ دیکھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، کافرہ بیوی مومن کے گھر میں، اور کافرہ بیوی حضرت نوح کے گھر میں، اور کافر پتر حضرت نوح کے گھر میں، دیکھی جائیں. اور کافر ابا حضرت ابراہیم کے گھر میں، اور مومن پتر کافر ابے کے گھر میں. اللہ پت لے ہی جا ہم ساریاں دنیا تو پڑھ رہا. اچھا آگے چلیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے ہی ابے سے اس کا ہی سگا پتر لے گئے قتل کرنے کے لیے لے گئے. اور جب ابا بعد میں چلایا کہ میرا ہائے میرا یوسف تے بنیامین، کہا انا کا ہم تو یہ سمجھ تفندون، تو سٹھیا گیا ابا. بڑی بےزتی کی. نبیوں کے پتروں نے اپنے ابے کی، نبوت کا نسل ہے پوری، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یہ اور یعقوب، یوسف، دیکھ لیں نبیوں کی لڑی میں سے ابے کی وہ بےزتی کی جو نہ کرنے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے. تو کہ یا ہر وقت یاسف یوسف لگاتا رہتا ہے، مر گیا تیرا یوسف. اور ہم سمجھتے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو آ رہی خوشبو یوسف کی کہ ہے مصر سے اللہ نے بھیج دیا، میں یوسف کی. انہوں نے کہا تیرا تو 17 تو ہل گیا باپ. یہ قرآن مجید کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اس سے بڑی بےزتی باپ کی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور لے دے کے لے گیا حضرت یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے اٹھا کے، نبی کے پتروں نے، نبی کے بھائیوں نے، نبی کے بھائی بھی ہیں، نبی کے پتر بھی ہیں، نبی کے پوتے بھی ہیں، نبی کے پڑپوتے بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ پڑپوتے. نبی کے بتیجے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بتیجے، حضرت اسحاق کے پوتے، حضرت یعقوب کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی. کتنی نسبتیں ان کو حاصل ہے. دیکھ لیں پھر کیا کیا بھائی کے ساتھ ہیں. اخیر اٹھا کے اس کو کنویں کے اندر پھینک کر آگے لگے تو قتل کرنے سے بڑے کو رحم آ گیا. اس نے کہا نہ یار، چھوٹا سا اتنا پیارا گلگلا ہمارا پیارا سا بھائی ہے، نہ مارو یار، کنویں میں پھینک دو، آپ پیچھے کو لے جائے گا. یہ حالت دیکھ لیں آپ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ گود میں لے کر پالا. بندہ آسان مند ہوتا ہے. کہتے جی حضرت ابو طالب کے نبی علیہ السلام آسان مند تھے کہ گود میں پالا نبی علیہ السلام کو، اگر کافر بھی تھے تو گود میں پالا. اتنا بھی شیعہ ہمیں کہتے ہیں یا نہیں. یہ فرعون نے گودی پالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جھولے جھلائے، گھر میں دودھ پلایا. کافر کے گھر کا رزق سن لیں ہے جی. وہ اشارے میں کرتا جب تو بات کھولوں گا سارے پھر مجھ سے لڑائیاں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ بیان دے دیا گستاخ ہو گیا. نہ وہ کافر کے گھر میں، بت پرست کے گھر میں، جو خود خدا بنانا ربکم العلیٰ کی آوازیں لگاتا تھا، اس کے گھر میں پلے. اور اس کے گھر میں وہ دیکھ لیں بعد لے پالک، دیکھ لیں پھر کیا ہوتا جاتا ہے. اور اپنے بیٹا بنایا، پتہ نہیں بعد میں تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دے جاتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کیا اس کے ساتھ ہوا. رسول اللہ کی 2 بیویوں کا بیان سورہ تحریم کے اندر آیا. اللہ نے کہا باز آ جاؤ تم دونوں. نبی نے تمہیں جو راز کی بات بتائی ہے، نبی کے گھر میں جو معاملہ بھی ہوا، اور تم نے کہا نبی نے حضور نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے شہد حرام کر دیا اپنے اوپر. اللہ نے فرمایا اگر تم باز نہ آئی، جبریل، مومنین، خدا کا رسول اور ملائکہ تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. یہ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر آیا.
یہ نبی علیہ السلام کی 2 بیویاں، حضور کا کوئی راز آؤٹ کرنے کی سزا یہ ہوتی ہے نا کہ فرمایا نبی نے تمہیں راز کی بات بتائی، تم نے وہ بھائی تم ریاست کی حکمران کی بیویاں ہیں، ریاست کی حکمران کی بیویاں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سمجھیں کہ حالات ادھر ہی سارے چلے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ریاست کا حکمران جب ہوتا ہے نا اس کی بیویاں ادھر ادھر کوئی بات کر دیں تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کسی صورت میں تمہارے ساتھ ہونا. اور پھر حضور کا چاچا ابو لہب، جس کے بارے میں یہ سنی سارے کہتے ہیں بھی اس کو جو نبی علیہ السلام کی اس نے اس اشارے سے کیا تھا کہ سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اب اس کہتا ہے کہ اس جگہ سے جو ہے نا میرے وہ پانی ملتا ہے تو چوستا رہتا ہوں جہنم میں، جس کی وجہ سے کوئی راحت ملتی. ابو لہب کے بارے میں یہ باتیں، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. چلو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور رسول کی چاچی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، مونج کی رسیاں دبا کے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی رشتہ داریوں، نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داروں کی زیادتیاں، حضور کا اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک لا تعلق ہو جانا، یہ سب کو پتہ واقعہ علاج جو ہوا ہے. نبی کی بیویوں نے ان سے مطالبہ کیا، اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک پیارے نبی نے ان سے لا تعلقی کر لی. 1 مہینے تک بیویوں کے ساتھ ہی بولے، کوئی بات چیت نہیں کی. پھر اللہ نے کہا نبی ان کو اختیار دے، رہنا چاہتی تیرے پاس رہ لیں، نبوت کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں. نبوت کے کام میں رکاوٹ، ایک داعی حق کو بھی یہی چاہیے کہ جو کام میں رکاوٹ نکالے الگ ہو جائے، سے پرے کر دے. کسی کو اپنے دعوت کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے دینا، جو مرضی ہو جائے، کسی قیمت پر بھی کسی کو نہیں بننے دینا. فرمایا کہ آدمی نبی علیہ السلام، اور پھر نبی علیہ السلام کا اپنے صحابہ سے لا تعلق ہو جانا. دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر 3 صحابہ رہ گئے غزوہ تبوک میں پیچھے، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائی. اللہ نے کہا تعلق توڑ دے نبی، ان کے ساتھ تعلق توڑ دے. یہ تیرے ساتھ یوں زیادتیاں کرتے ہیں، تیرے ساتھ دین کے معاون نہ بن سکے، اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہے. یہی تھا نا ہمارے مال ہیں یہ وہ، ہم آپ کے ساتھ چل نہیں سکتے. اللہ نے کہا چل نہیں سکتے نبی، لگ کر مشکل وقت میں سے یہ تیرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اللہ تجھے انصار اور روان دے گا. دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے گفتگو بھی نہیں فرمائی، بیویاں تک ان کی آپ بھی لگ نہ ہوئے، مسلمانوں کو بھی لگ کر دیا اور بیویوں کو بھی کہہ دیا ان کے گھروں سے نکل جائیں. اب وہ کافر ہو گئے تھے کیا؟ آپ یہ دیکھ لیں معمولی باتوں پر. اس لیے اب آخری مرحلہ یہ ہے جو ذاتی میں نے لگا دینی، سارا کام ہی تباہ ہو گیا سب کا. ان کا پورا قرآن پڑھ جائیں، سارے نبی اپنی قوم میں گئے، وہ سارے ان کے رشتہ دار ہی تھے جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا. ہم نے سورہ الاف نکالنے کے گیا صالح اخاہم، اپنے بھائیوں کی طرف. ان کا بھائی جو تھا صالح یہ کہتا تھا، ہر نبی نے اپنی قوم کو پکارا، وہ ان کے بھائی تھے. قرآن نے کہا اخا، ان کا بھائی تھا، ان کے اندر ہی پلا بڑا. کوئی ایک آدھ نبی لوط علیہ السلام کی طرح بعد سے نومینیٹ ہوا، فرمایا ان کے اندر سے پلا بڑا. لوط علیہ السلام بھی بہت مدت تک ان کے اندر رہے، تو پھر جا کر کے ان کو نبی بنایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے اپنے بھائی کے خلاف تھے اور بھائی ان کے خلاف تھے. یہ سارے رشتہ دار تھی، برادری تھی، نبیوں کی باہر سے کوئی نہیں آیا تھا، چاچے تائے مامے برادریاں کے نواتے، وہ بنو مخزوم تھے، وہ فلانے تھے، وہ ٹمکانے تھے. یہ دیکھ لیں یہ حالت ہو گئی ہے. اور فرمایا سب سے بڑھ کر یہ سورہ الاعراف کے اندر آپ نکال لیں، سارے جا کے شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ نے سارے نبیوں کا اس کے اندر ذکر کر کے بتایا کہ یہ کچھ نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. اور وہ رشتہ داری تھے، برادری تھی، سارا کچھ اپنا تھا. اس لیے یہ بات سمجھ دیکھا ہے، افراد کا ایمان دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کا تعلق دیکھا جائے گا. افراد کا کیا دیکھا جائے گا؟ ایمان دیکھا جائے گا. تعلق نہ سبب کا دیکھا جائے گا، نہ خون کا دیکھا جائے گا. یہی اصلی اور نسلی مسلمان میں فرق ہے جو میں اس کے اندر بیان کر رہا ہوں، اصلی اور نسلی مسلمان. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت آسیہ کا جو میاں تھا وہ کون تھا؟ فرعون تھا. ایک کافر کی بیوی مومنہ، ایک کافر کی بیوی مومنہ، وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، ایک کافر کی بیوی مومنہ. فرمایا لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ فرمایا کافرہ کے نکاح میں رکھنا، نوح علیہ السلام کا کافرہ کے بعد یوسف کے بھائیوں کا قتل کا ارادہ کرنا، یہ سارے کیا ہے؟ اور پھر اور سنیں، نبی علیہ السلام کے 10 کے قریب پکے چاچے تائے تھے. نبی علیہ السلام کے اپنے حضرت عبداللہ 11ویں تھے، کوئی 13 تک بھی کہتا ہے، 10 کے قریب تھے. بتائیں کتنے ایمان لے کر آئے؟ حضرت حمزہ اور حضرت عباس. ان کے علاوہ آپ دکھائیں حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیں نا، ان کے 3 ہو گئے، چلو بتائیں باقی نبی علیہ السلام کے کہاں گئے؟ باقی نبی علیہ السلام کے 7 چاچے کہاں گئے؟ وہ ان کی اولادیں کس لیے نہیں؟ ابو سفیان ابن الحارث بن نوفل نبی علیہ السلام کا تایا زاد بھائی تھا، اس کا نام بھی ابو سفیان ہے. 2 ابو سفیان تاریخ میں، ایک یزید کا دادا، ایک حضور پاک کا چاچے کا پتر بھائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سمجھ لیں دشمن عظیم تھا.
باقی سارے بندے، یہ اتنا بڑا شاعر تھا، اس کی شاعری عرب کے اندر مشہور تھی، لوگ اس کی شاعری کو دور دور سے سنتے تھے، بڑی ہجوم کئی نبی علیہ السلام کی مذمت میں، معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے ساتھ بدترین سلوک رشتہ داروں میں زبان کے ذریعے سے جس آدمی نے کی، باقی تو تلواروں کے ذریعے سے آئے نا، یہ صحابی وہ ہے، یہ آیا نبی کا اپنا رشتہ دار زبان کے ذریعے سے حضور کو بدنام پہ لگا دیا، نبی علیہ السلام کی بہت بری باتیں کہنی، حضور کے اخلاق کردار کشی اخیر کر دی اس آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ مگر پھر ہوا کیا، یہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کی طرف رحمت کی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حضور نے کہا شکل گم شکل، کسی صورت میں تمہیں نہیں۔ وہ رسول اللہ کی منتیں کرے، سفارشیں بھیجے، بندے سفارشی خاندان کے بنا کے بھیجے، حضور پاک بات نہ سنے اس کی کسی صورت میں۔ پھر اس نے نبی علیہ السلام کو ایک پیغام بھیجا، رحمت للعالمین کی رحمت کو چھیڑا، اس نے کہا محمد سے جا کر کہہ دو کہ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اپنے بیوی بچے لے کر صحراؤں کے اندر چلا جاؤں گا اور وہاں جانوروں کی خوراک بن جاؤں گا، میں واپس اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام کا دل پسیجا، آپ کا دل پسیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اپنے اس بھائی کی بات پر، لیکن پھر وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ہمیں آنے دو، میں کر دیا ماں، وہ آیا، حضور بہت تیزی کے ساتھ اسے محبت سے بڑھے، حضور کو بھی محبت صرف دین کی وجہ سے نہیں کہ یار میری نبوت میں دین پہنچا رہا ہوں، تو کرو ہی میرا خراب کر کے سارے کہنا چاچے دا پوتا مسلمان کر لا۔ رشتہ داروں کی زبان بہت بری ہوتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں رشتہ داروں کی اور یاروں کی زبانیں بڑی گندی ہوتی، شماتت الادا، جتنا کوئی قریبی ہوتا ہے اس کی بات کا اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے دشمنوں کا کوئی اتنا نہیں کہ تلواروں کی تلواریں مجھ پر برس جائیں، لیکن دشمن تاڑی لگا دے میرے پیچھے کہ تیرے اپنے رشتہ دار نے تیری گل نہیں مانی، تیرے اپنے رشتہ دار نے بات مانی۔ فرمایا ابو سفیان آ گیا اور نبی علیہ السلام نے گلے سے لگایا، بہت پیار کیا، پھر ابو سفیان نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ پھر یہ سمجھو یارو بھی ابو سفیان نے باقی جتنے 4 سال حضور کے ساتھ گزارے نا، نبی علیہ السلام کے سامنے آنکھ اٹھا کر چہرے اقدس کو نہیں دیکھا، بس نیچے، بس شرم سے نیچے ہی رکھنا ہر وقت حضور کے سامنے۔ اور وہ جنگ حنین جس میں سارے بھاگ گئے تھے، اس میں حضور پاک اور یہ دو رہ گئے، ابو سفیان ابن الحارث، اس نے رسول اللہ کا گھوڑا جو آپ نے کہا نا میں سچا نبی ہوں، اور عبد المطلب کا فرمایا ابو سفیان پھٹ، اسی عبد المطلب بے پتر اسی کسی جگہ تو ہل دے نہیں تھے، میں نبی خدا دا۔ دونوں پھر جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی سے حجب کی، اس لیے قرآن مجید جو ہوتا ہے وہ جی تو قرآن، اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا ہے، یہ جو باتیں تو یہ ہو گئیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو باتیں کہی ہیں، جو بندہ قرآن تو کرتا ہے رد بڑوں کا، قرآن مجید جینے دیتا ہے کسی کو؟ قرآن مجید میں سورہ معارج 70 نمبر سورت 29 سپارے کے اندر آتی ہے، اور اس کی آیت جو ہے 10 سے 15 آپ نے پڑھی، ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ رشتہ داری بک سے اڑنے لگی۔ فرمایا قرآن مجید میں جس دن ایسا آسمان ہو جائے گا جس طرح کہ پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ کیا ہوگا، تکون الجبال کالعہن، اس طرح کرتا ہے نا کہ اسی ایک بیلیاں اسی دو میاں ساڑھے یاری نہ کیوں دے فلانا ٹمکان جملے، اللہ نے کہا ہٹ جا اس وقت حمیم، تیرا گھوڑا یار تیرا دشمن ہو جائے گا تیرا۔ اور پھر فرمایا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ ایک دوسرے کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے بھی ہوں گے، فرمایا دیکھ بھی رہے ہوں گے، اللہ 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 اللہ، کھڑے بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ کہیں ہوگا یہ کہیں ہوں گے، فرمایا آمنے سامنے صف میں کھڑا کر دوں گا دونوں کو، فرمایا تو اس دن دیکھے گا، اور یود المجرم، مجرم کی یہ امیدیں ہوں گی اور خواہش اندر سے ٹوٹ کر چاہ رہا ہوگا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج کسی طرح اللہ مجھے اپنے عذاب کو ٹال دے اور میری جگہ کسی بیٹے کو، میرے اپنے بیٹے کو عذاب دے دے بے بنی، میرے بدلے میرا پوت رکھ لے۔ یہ بیٹوں کی خواہشیں کرتے ہیں، اللہ میرا پوت ہوئے بڑا نیک ہوئے، ایسا میں آتا اپنے پوت واسطے جان بھی قربان، ہاں میرا پوت جو میرا پوت کہنا میں لے دینا، اللہ کہتا ہے ادھر آپ پوت دے پتا، ادھر تو بیٹا بن گیا، غلام بن گیا اپنے بیٹے کا، بیٹے کا غلام۔ تجھے عبداللہ کہا تھا تو عبدالولاد ہو گیا، عبدالولاد ہو گیا۔ ہاں فرمایا اس دن کیا کہ بے بنی ہی اپنے پتر کو اپنے حفظ میں دے دے گا عذاب کے بدلے، کہے گا یا مجھے کسی طریقے سے اللہ سے میں بات کر لوں، اب بار بار سے اپنے یا اللہ میرا پوت لے جا۔ دیکھیں سیلفشپ پن کی انتہا،
حشر کے دن ایمانی کیفیات کا یہ حالت ہوگا. فرمایا وصاحبتہ واخیہ، اس دن اپنی بیوی، جس کے لیے چوم چاٹ کے، جس کے لیے سارا دن کفر بول کے، کفر جھوٹ بول کے، جس کی خواہشوں پہ کھانے کھلا، اس کو باہر گھما، عیشیں کرا، صرف اسے کیا سارا پاپڑ یہی دو وجہ سے بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ ایک تو میری جنسی خواہش پوری کرتی رہے، دوسرا میرے گھر میں اولاد پالتی رہے. چل یہی ہے، مجھے بڑا پیار ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا میں، ایسے مر جاتے ایسے روتے پھرتے گلیوں کے اندر. اللہ جانے کیا ہو گیا. اللہ نے فرمایا وصاحبتہ، میاں صاحب کی بیوی، چوئس صاحب کی بیوی، رانا صاحب کی بیوی، ٹوانا صاحب کی بیوی، خضر صاحب کی بیوی، ملک صاحب کی بیوی. اللہ نے فرمایا موچی تیلی لوہار رانے ٹوانے ساتھیاں رہنا. آپ ہی ونڈ کے یا اللہ لے لے ہماری بیوی لے لے. اور پھر اگلی بات تو سے اگلی بات فرمایا دو، ایک خون کا رشتہ اور ایک سب کا. فرمایا ایک اور رشتہ ہے، واقعی تیرا بھائی میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کے برابر کھڑا. اللہ نے کہا کس کام کا بھائی؟ جب مشن میں تیرے ساتھ نہیں ملا، جب نصر ایمان میں تیرے ساتھ نہیں آ کے ملا، وہ کون سا بھائی ہے؟ وہ کس کام کا تیرا بھائی ہے؟ بھائی لیے پھرتا ہے، بھائی ہوتا آج مشن کے اندر ساتھ نہ ہوتا تیرے ساتھ بھائی. اللہ نے فرمایا بھائی ہوگا. پھر فرمایا اسی سورہ معارج نکال کر پڑھیں آپ جا کر، آپ کی کوئی طبیعت سیٹ ہو اور ایتا تو تسی جنت دا بیان کری جا، اور جنت چلے جائیں گے آپ. پہلے مرحلے تو طے کر لیں. میں مرحلوں کے پیچھے پڑا ہوں، آپ جنت کے بیان کے پیچھے. جنت تو ہم نہیں پتا کی ہے، آپ پاگل ہیں. آپ کو اگر نہیں پتا تو مرحلوں کا نہیں پتا کہ جو قیامت کے دن پہلے آنے. آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ کی جان کھینچی جائے گی تو کس طرح کانٹوں کے اندر رکھے گے. آپ کو نہیں پتا قبر کے حساب کیا ہونے ہیں. آپ کو نہیں پتا حشر کے دن کیسے کھڑے ہونا ہے. 50,000 سال کا ظالموں دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، ایک دن میں نہیں کٹ جائے گا. کوئی خدا سے حسن ظن نہ رکھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ میرا اللہ پہ حسن ظن ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا. اللہ نے فرمایا اس دن کسی کا حسن ظن کام نہیں آئے گا. اس دن عدل ہوگا، عدل مالک یوم الدین، عدل کیا جائے گا. میں عدل پر تول کے رکھ دوں گا. تم مجھے کہتے ہو فضل، فضل تو دیکھوں گا بعد میں. پہلے ہونے عدل، کافروں کے ساتھ بھی عدل اور مومنوں کے ساتھ بھی عدل. ٹھیک ہے نا؟ کافروں کو تو سیدھا ہی جہنم کے اندر، اور مومنوں کو سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ عدل کے ذریعے فیصلے چاہیے یا فضل کے ذریعے سے فیصلے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوں گے. وہ نبی کانپ رہے ہیں، نفسی نفسی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے وہ کانپ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہاں حسن ظن پر چل جائے گا. حسن ظن بھائی جان کوئی نہیں، ادھر کر لو حسن ظن، جس نے کرنا ہے کہ وہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو یہاں پر. میں صاف سیدھی بات آپ کو بتائی. اور پھر آوا فصیلتہ التی توئی، اور وہ جس خاندان میں رہتا ہے اس خاندان کے خاندانے کو اپنی جگہ بنوا دے گا. اس بات پہ مادہ ہو جائے گا میرا پورا خاندان ہی رب جیلے جہنم چھڑ دے، مینوں چھڑ دے. اب میرے بھائی، میری امی، میرے ابو، میرے رشتہ دار، میرے چاچے تائے مامے ماسیاں سب لے جا یا اللہ، ساری برادری لے جا جہنم دے وچ. جو تیلی موچی لو ارجس پوری برادری، تیلیوں کے فیصلے دے، موچی تے رائیاں دے، جٹاں دے سارے برادری بیچنے پر آ جائیں گے حشر کے دن. ساڈے بدلے لے جانا سارے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، توبہ. اخیر اس بات پر بندہ اللہ سے فیصلہ کرائے گا یا اللہ میرے بدلے پوری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، مجھے نہ پھینک دے. اتنا سیلفش ہو جائے گا. اور کہا ثم ينجيه، تاکہ میں آج جان چھڑا لوں. فرمایا کلا، اللہ نے ایک بات کی. مجرم یہ کہہ رہا ہے، اللہ آگے سے کہہ رہا ہے ہرگز نہیں. بس ختم کر دی بات. اللہ نے کوئی بات نہیں آگے کی. فرمایا کلا، اللہ کا جواب ایک لفظ میں کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. چلو بات ہی نہیں کرنے پسند کرے گا. انہا لظا، تیرے لیے تو ایک بس بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزات للشوا، وہ کھال ادھیڑ دینے والی آگ ہے. وہ کھال ادھیڑ دینے والی. یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. اب سورہ عبسہ وہ 70 نمبر سورت تھی، یہ 80 نمبر سورت ہے. یا 33 سے 37 تک فرمایا فائزہ جات ساخا، جب حشر کے دن قیامت کا شور مچ جائے گا. شور مچ آل لوگ پوچھتے قیامت آتی پھرتی ہے. قیامت اس طرح نہیں، ساخا ہوگی. اللہ نے فرمایا چیخو پکار دنیا پہ. آسمان گر کے ٹوٹنے لگ جائے گا، اوپر سے گرنے لگ جائے گا. ستارے ٹوٹنے، پہاڑوں میں آگ، کوئی ادھر کو چلا گیا، دریاؤں میں آگ، جدھر نہریں ساری آگ سے بچنے کے لیے دریاؤں میں چھلانگ لیں، وہ ادھر آگ لگ جانی. آگ ہی آگ، سب جگہ اللہ نے آگ لگا دینی. اللہ نے نبی نے فرمایا سمندروں میں بھی جب آگ لگا دی جائے گی. فرمایا بندے بھاگ کے آگ سے کہاں سے بھاگیں گے؟ پانی کی طرف ہی بھاگتے ہیں نا. تو کہیں گے چل نہر سے مار لینے چھلانگ جے کسی پاس پانی. اللہ نے فرمایا ہم نہر میں آگ لگا دیں گے، وہ مٹی کا تیل بن جانا سارا. فرمایا ہم جب بلائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، تے ابا بھی نہ رلا لیا.
یہ تھے ابا بھی نعرہ لا لے، اللہ نے کہا ابا بھی ساتھ ہی ہوگا، فرمایا ابے بھی ساتھ ہو جائیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بیٹے بھی تیرے ساتھ ہوں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر اس شخص اپنی فکر میں ہوگا اور یہ کہے گا کہ یا اللہ میری جگہ پر تو کسی اور کو لے جائیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔